حدیث نقفی، ہم سے ابو بکر بن ابی شیبہ نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے وکی نے حدیث بیان کی، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے حاکم سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، انہوں نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ اسی طرح ہم سے ابو بکر بن ابی شیبہ ہی نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے وکی نے حدیث بیان کی، انہوں نے شعبہ اور سفیان سے، انہوں نے حبیب سے، انہوں نے میمونہ بن ابی شعبہ سے، اور انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ دونوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1۔ حدیث نقفی، ابو بکر بن ابی شعبہ، نذر محمد بن مثنى اور ابن بشار نے کہا ہم سے محمد بن جعفر یعنی غندر نے شعبہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے منصور سے، انہوں نے ربیعہ بن حرس سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا جب وہ خطبہ دے رہے تھے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جھوٹ نہ بولو، بلا شبہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2۔ احادیث نبوی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے تمہارے سامنے زیادہ حدیث بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے آمادہ مجھ پر جھوٹ بولا وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3۔ احادیث نبوی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے آمادہ مجھ پر جھوٹ بولا وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4۔ احادیث نبوی، سعید بن عبادہ نے کہا ہمیں علی بن ربیعہ وعالبی نے حدیث بیان کی، کہا میں مسجد میں آیا اور اس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے امیر یعنی گورنر تھے۔ مغیرہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے مجھ پر جھوٹ بولنا اس طرح نہیں جیسے میرے علاوہ کسی ایک عام آدمی پر جھوٹ بولنا ہے، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5۔ احادیث نبوی، محمد بن قیس اسدی نے علی بن ربیعہ اسدی سے، انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کی، لیکن بلا شبہ مجھ پر جھوٹ بولنا اس طرح نہیں جیسے کسی ایک عام آدمی پر جھوٹ بولنا ہے کا جملہ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6۔ حدیث نبوی، معاذ عنبری اور عبد الرحمن بن مہدی دونوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے خبیب بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حفص بن عاصم سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7۔ احادیث نبوی، علی بن حفص نے شعبہ سے، انہوں نے خبیب سے، انہوں نے حفص بن عاصم سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 8۔ حدیث نبوی، ابو عثمان نقدی سے روایت ہے، کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آدمی کے لیے جھوٹ سے اتنا کافی ہے جس کی بنا پر وہ جھوٹا قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 9۔ احادیث نبوی، ابن وہاب نے خبر دی، کہا مالک بن انس نے مجھ سے کہا
مجھے معلوم ہے کہ ایسا آدمی صحیح سالم نہیں ہو سکتا جو ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کر دے۔ وہ کبھی امام نہیں بن سکتا جبکہ وہ ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 10۔ احادیث نبوی۔ ابو احوص نے عبد الرحمن بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا آدمی کے جھوٹ میں یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 11۔ احادیث نبوی۔ محمد بن مسنہ نے کہا میں نے عبد الرحمن بن مہدی سے سنا کہہ رہے تھے آدمی اس وقت تک امام نہیں بن سکتا کہ لوگ اس کی اقداعت کریں، یہاں تک کہ وہ سنی سنائی بعض باتوں کو بیان کرنے سے باز آ جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 12۔ احادیث نبوی۔ سفیان بن حسین سے روایت ہے، کہا ایاز بن معاویہ نے مجھ سے مطالبہ کیا اور کہا میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم قرآن کے علم سے شدید رغبت رکھتے ہو، تم میرے سامنے ایک سورہ پڑھو اور اس کی تفصیل کرو تاکہ جو تمہیں علم ہے میں بھی اسے دیکھوں۔ کہا میں نے ایسا کیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا جو بات میں تم سے کہنے لگا ہوں اسے میری طرف سے ہمیشہ یاد رکھنا، ناپسندیدہ منکر روایات کو بیان کرنے سے بچنا، کیونکہ ایسا نہ ہونے کے برابر ہے کہ کسی نے یہ کام کیا ہو، منکر روایات بیان کی اور وہ اپنی ذات میں ذلیل نہ ہوا ہو اور اس کی بیان کردہ حدیث کو جھوٹا نہ سمجھا گیا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 13۔ احادیث نبوی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کسی قوم کے سامنے ایسی حدیث بیان نہیں کرتے جس کے صحیح مفہوم تک ان کی عقلیں نہیں پہنچ سکتی، مگر وہ ان میں سے بعض کے لیے فتنے کا موجب بن جاتی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 14۔ احادیث نبوی۔ ابو حانی نے ابو عثمان مسلم بن یسار سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تم نے نہ سنی ہوں گی نہ تمہارے آبا نے، تم اس کامش کے لوگوں سے دور رہنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 15۔ احادیث نبوی۔ شراحیل بن یزید کہتے ہیں مجھے مسلم بن یسار نے بتلایا کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے دجال فریب کار کذاب ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جو تم نے نہ سنی ہوگی نہ تمہارے آبا نے، تم ان سے دور رہنا کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 16۔ احادیث نبوی۔ عامر بن عبادہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلا شبہ شیطان کسی آدمی کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر لوگوں کے پاس آتا ہے اور انہیں جھوٹ پر مبنی کوئی حدیث سناتا ہے، پھر وہ بکھر جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی آدمی کہتا ہے میں نے ایک آدمی سے حدیث سنی ہے، میں اس کا چہرہ تو پہچانتا ہوں پر اس کا نام نہیں جانتا، وہ حدیث سنا رہا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 17۔ احادیث نبوی۔ طاؤس نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، کہا سمندر کی تہ میں بہت سے شیطان قید ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے باندھا تھا، وقت آ رہا ہے کہ وہ نکلیں گے اور لوگوں کے سامنے قرآن پڑھیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 18۔ حدیث نبوی۔ ہشام بن حجر نے طاؤس سے روایت کی، کہا یہ ان کی مراد بشر بن کعب سے تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا
اور انہیں احادیث سنانے لگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے کہا فلاں فلاں حدیث دہراؤ۔ اس نے دہرا دی، پھر ان کے سامنے احادیث بیان کی۔ انہوں نے اس سے کہا فلاں حدیث دوبارہ سناؤ۔ اس نے ان کے سامنے دہرائی، پھر آپ نے عرض کی میں نہیں جانتا کہ آپ نے میری بیان کی ہوئی ساری احادیث پہچان لی ہیں اور اس حدیث کو منکر جانا ہے یا سب کو منکر جانا ہے اور اسے پہچان لیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث بیان کرتے تھے۔ پھر جب لوگ ہر مشکل اور آسان سواری پر سوار ہونے لگے، بلا تمیز صحیح اور ضعیف روایات بیان کرنے لگے، تو ہم نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کرنا ترک کر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 19۔ حدیث نبوی۔ محمد بن رافع عبد الرزاق بن طاؤس کے بیٹے نے اپنے والد طاؤس سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث حفظ کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی احادیث کی حفاظت کی جاتی تھی، مگر جب سے تم لوگوں نے بغیر تمیز کے ہر مشکل اور آسان پر سواری شروع کر دی تو یہ معاملہ دور ہو گیا، یہ بعاد ہو گیا کہ ہمارے طرح کے متعدد لوگ اس طرح بیان کردہ احادیث کو قبول کریں پھر یاد رکھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 20۔